جن کے بیانات لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا کئی کئی سال, وہ بھی ٹیچر ہی ہوتے ہیں, سمجھتے ہو, ان کو بھی رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے, لوگ ایسی گالیاں, میں مفتی صاحب کے 5 سال سے بیان سن رہا ہوں, یہ جو مفتی صاحب نے بات کر دی نا دل سے اتر گئے. بھائی تو اتر جائے گا, تو ہمیں دل سے یا کسی ٹیچر کو دل سے اتار رہا ہے تو ہمارا ٹیچر کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ کسی کو تم سن رہے تھے, اتنا فائدہ ہوا, 2 لفظ تم نے ایسے لگے تمہیں یہ غلط ہیں, یہ ایسا ہی ہے کوئی ابا کو بول رہا ہو, ابا نے اس دن جو ایک غلطی سے مجھے تھپڑ لگا دیا, آج سے ابا میرے دل سے اتر گئے, ابا 4 چماٹے اور لگائے گا اس پہ. یہ آج کل نا یہ بہت بڑا احسان فراموشی بہت ہو گئی ہے. ہمارے استاد سے ہم نے ایک بات سنی, فرمایا کسی سے کچھ سیکھنا ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا ہو, سب سے پہلی شرط ہے ظرف بڑا ہو, ورنہ کسی کو مینٹور نہیں بناؤ اپنا. چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی بھی کسی ایک جگہ نہیں ٹکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں نا, یہ بیعت حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ نے بڑا کام لیا. تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت سے لوگ آئے, بیعت بھی ہوئے, بیانات سنے, زندگیاں بدل گئیں, کوئی ایک بات ان کو لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ کے چلے گئے. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے دیکھا, آئے تو لگا یار حضرت نے یہ بات تو ٹھیک, یہ کیا, یہ کوئی بات ہے, یہ تو ایسے چلے گئے. وہ کہیں بھی نہیں پنپ پائے, سمجھ رہے ہو, کہیں بھی نہیں ٹک پائے. اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے. کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا, ایک بات بری لگ گئی, یار یہ انہوں نے کیسے کہہ دی. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, تو میں نے اس بیان میں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اتنی بات کہہ دی تھی کہ بھائی یہ جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا جاتا ہے, یہ الفاظ غیر مناسب ہیں, یہ نہیں کہنے چاہیے. اتنی سی بات پہ, یعنی یہ سیاسی اختلاف کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, تو تہذیب سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کوئی نجی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو الگ بات ہے, میڈیا پہ آ کے اس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو عمران خان کو یہودی بول دیا, ان کو ڈیزل بول دیا, اس کو یہ سب غیر شائستہ. یہ کوئی شائستہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ اعتراض ہوئے, جتنی بات ہے اتنی رکھو اس کو. تو میں نے اتنی سی بات کہی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہی ہو, یعنی جو اس بات کو درست نہیں مانتا اس کی نظر میں غلط کہی. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا, یار ان کو تو ہم بہت سنتے تھے, یہ کیا نکلے. میں نے کہا جانے تو ایسے فضول لوگوں کی ہمیں ضرورت. زیادہ زیادہ اس پہ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب کی بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, تو ظرف تھوڑا سا بڑا رکھ لو, کیا خیال ہے, تھوڑا سا بڑا رکھ لو. میں نے کہا یار یہ غیر شائستہ, آپ کو کوئی اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں لیڈر بھی تو تمیز سے کام نہیں لیتا, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو اخلاقیات سکھانا ہے نا. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی. میں نے کہا مجھے بتا دو, میں سوری کر لیتا ہوں یار, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, زبان سے ہمارے ہمیشہ پھول جھڑتے ہوئے نکلیں گے, خوشبوئیں کے بھبوکے آئیں گے آپ کو جب بھی ہم بات کریں گے. بھائی ہمارے منہ سے کبھی بلغم بھی نکلتا ہے, کبھی تھوک بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ظرف جب تک بڑا نہ ہو, ایسا انسان نہ گھر چلا سکتا ہے نہ ملازمین کو رکھ سکتا ہے. کمپنیوں میں ملازمین باس ہوتے ہیں نا, ملازمین کو تھوڑا سا دیکھا کہ چل بھائی نکال دیا, کمپنیاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, بند ہو جاتی ہیں کمپنیاں. ملک چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, کسی سے عقیدت محبت, اس میں ظرف کیا ہونا چاہیے, بڑا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ شیخ صاحب نمازیں گول کر دی ہیں, پیر و مرشد بالکل ہی باولا ہو گیا ہے, فتوی غلط دینا شروع کر دی ہے, تو وہ ایسی اندھی عقیدت بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا, ہر شخص سے اختلاف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو غلط سمجھ رہے ہو وہ غلط نہ ہو. ممکن ہے جس کو آپ مینٹور مان رہے ہیں وہ صحیح ہو, لیکن آپ کی مینٹلٹی سے, مینٹل لیول سے اونچی باتیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, جو وقت آپ کو سمجھاتے ہو سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں میں نکل گیا, کیا بات کر رہا تھا. ہاں بھائی نہیں یار یہ ظرف کی بات کہاں سے آئی, آپ کو پورے چوکٹے کے اندر ہم نے بٹھایا اسپیشل پروٹوکول دے کے. نہیں وہ اختلاف نہیں, یہ گائے بھینسوں سے ادھر کے ادھر ہم چلے گئے. خیر وہ تو خیر وہ تھا, خیر میں کدھر سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت, اور ہاں محسن کون کون ہے, والدین, یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر, جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا ہے. بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتی ہے. احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے اس میں, سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے, احسان بھی کہہ سکتے ہیں. خیر تو کیونکہ باہر لوگ ملازم نہیں ہے نا, شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز ہے. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا. جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا, ایک تو ذمہ داری ہے اس کی, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا جی. ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, کہہ رہے تھے یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other, سمجھ رہے ہو.
تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنا ہے, بچہ ہے, بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, سمجھ رہے ہو, ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی ہے. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی سوچ ہے. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں, برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو, نہیں دیکھنا چاہیے, حرام ہے بھائی, بد نظری مت کرو, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں, پڑھائی مکمل کرو بیٹا, پڑھائی مکمل کرو. تو وہ کہے گا, تو یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے, کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو, ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے یار, تو کہیں پھر کیا کروں. تو اصل حل کیا ہے یار, یا تو یہ پیسے لے, اس سے روٹی خرید کے کھا لے, یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اس سے خرید کے کھا لے, یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکوں. سمجھ رہے ہیں, یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو, ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہے, کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں سے چورا رہا ہے, کبھی یہاں سے چورا رہا ہے, کبھی ندیدوں کی طرح, جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے, عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھرک کا, ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے, آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو, پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے, بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا, بیٹا میں تجھے ایسا, میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے, پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی, حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا, یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے. تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, تو کہا کہ شہوت تو ہے نا, تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو, بیوی بناؤ اس کو. ہمارے ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے, ہم وہاں بھی مشورے دو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں, ہم خواہش تو پیدا ہوتی ہے, تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے, پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا, یعنی جو بھی دنیا کے کام ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی, جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں, فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں, تو حلال کر کے بھی سارے کام ہو سکتے. نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں, بیٹے کو لے کے جاؤ, لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ, بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ, لا کے ٹھڈا مار کے دفاع یہاں سے, ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں, ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی تو ہے, ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا, 11 شادیاں کی ہیں, 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے, جو میسر ہوا, کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ, جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, جنگ کے سفر سے ہے بھائی, یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے, فتح ہوئی, کس قدر تھکے ہوئے, راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, راستے میں, ادھر توجہ, کہاں ہیں, راستے میں, اونٹوں کا سفر, جنگ کی تھکاوٹ, قتل و غارت جنگ میں, کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح, اور رات ہی کو رخصتی, کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے, اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی, آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا, رخصتی ہوئی, اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی, اب ولیمہ کیسے کریں. آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ, جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے, ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے, یہ باتیں تمیز سے نہیں, جب چماٹوں سے سمجھ میں آتی, یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس دہی, کسی کے پاس روٹی, کسی کے پاس کھجوریں, سب لے آئے, سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہیں تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے, کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا, ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا, لاؤ
اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس مالدار ہو, بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے, چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا, لڑکے والے ادھر لڑکی والے, یعنی پارٹیشن کر دی, خواتین ادھر بھی آدمی ادھر, اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں ہے, جو تھے وہ سے ایک اور گائے خرید لی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو میں گائے خرید لیتا ہوں. تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے, تو یار دوستوں کو فون کیا, یار ایسا کرو آج ہم مل کے چلتے ہیں ذرا شنواری ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی کیا ہے, میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں, ہر طرح کے ولیمے ہیں میرے پاس. خیر تو چلتے ہیں یار, کہیں چلتے ہیں ہائی وے پہ چلتے ہیں, بیٹھ جائیں گے یار, تو 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ان دوستوں کو بلا لیا, چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے, پیسے ہم سے لے رہا ہے, تو یار تیرا ہوگا نا, میں بھی تیرے ساتھ تعاون کر لوں گا, ٹھیک ہے, تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا, بس ابھی نہیں ہے یار گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کریں, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے بھائی, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے, موجل ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم, جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا, یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی, تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا, کوئی بات نہیں ہے. تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا, رکھنا ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے, وہ بیگم کی رضا پر ہے, بیگم کو سمجھا لینا, بھی دے دیں گے آرام سے, وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا پا کے گھر, آ گئی ہے نا, میرے ذمہ ہو گیا, مہر دے دوں گا, کوئی بھاگا نہیں جا رہا میں. اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں, پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگنا جاتا, اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی, سمجھتے ہو, تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا. خیر تو وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے, تو کیا مطلب, اب بیویاں مقدس ہو گئی, ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے, بھائی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا, سلوٹ, کہ وہ بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے. بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے, وہ سجدہ کرے. فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ. ہاں شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے. فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ, بلکہ اب تو نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں. شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے, شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا, لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم کرے. سمجھ تو, سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے, کہ وہ خدا نہیں ہے وہ, لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے یوں جھکی رہے, بس یہ کہ تھوڑا سا تمیز سے, جمشید نہ بولے, جمشید نہیں نا, اس طرح سے بات ہو رہی, اوئے ذرا یہ نہیں ہوگا, آج کل یہ چل رہا ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یہ جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں, خدمت گزار ہیں. اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں دینی, نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے, نہ چاند کو, نہ گائے کو, نہ چوہے کو, خدمت تو سارے بھائی خادم ہیں. تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے, آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ ہے ٹیچر ہے. اور آپ کے خاندان کے بڑے, بڑا بھائی ہو گیا, چاچے مامے پھپھے تائے, یہ سارے کیا ہیں, ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں, چھوٹا بھائی چھوٹی بہن, یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا, خدمت, احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے, اپنے بڑوں کا, جو جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی ہے. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا, تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے کھرچ کے نکالے جائیں گے. یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں, اللہ نے نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے, آخرت میں وہ بھی عقیدہ, جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے, باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ, یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں, میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا, اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا, یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے, جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے,
تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے, مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں سمجھتا, اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا میں نے. کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے, کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو, بیل سے محبت کرو, کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو, بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ تو اس کو وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن مقدس نہیں ہوگا, مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو, کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو یہ جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا, میں جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. یار اسلام, اور اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا ہمیں, کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں, اللہ کے بیٹے, بولو نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی, ہندوؤں سے بھی کہا ہوا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے, کوئی بات نہیں. تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے. اللہ انسان کو اس کی اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو انسان بھول جاتا ہے. تو ہم کیا بھولے ہیں جو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے؟ اس سلسلے میں پھر اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.